یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بے قصور ہوں، معصوم ہوں۔ دنیا بھر کی جیلیں ایسے قیدیوں سے بھری پڑی ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جرم نہیں کیا ہے، وہ بے گناہ ہیں، ذمہ دار تو کوئی اور ہے۔ آج کے سچے قصے میں ایک ایسا انسان ہے جو قاتل کہلانے سے انکار کرتا ہے۔ اس ویڈیو کی آخر میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھا جائے گا، غور سے سنیے۔ یہ ہے لیری فینٹن کی کہانی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر کلیئر واٹر میں 1051 نوکومس اسٹریٹ پر ایک کشادہ بنگلے میں لیری فینٹن اپنی بیوی ریبیکا کے ساتھ رہتا تھا۔ لیری اور ریبیکا کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات ایک جم میں ہوئی تھی جب دونوں نے ایک ہی مشین پر ایکسرسائز کرنا چاہا۔ ہمارے یہاں جھٹ منگنی پٹ وواہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ملنے کے 3 مہینے بعد ہی ریبیکا کی انگلی پر منگنی کی انگوٹھی تھی اور اس کے 9 مہینے بعد ان کی شادی ہوئی۔ لیری اس وقت 54 سال کا تھا، ریبیکا 40 سال کی۔ دونوں کی پہلی شادی تھی۔ جاننے والوں کے لیے ان کی جوڑی خوشحال اور پیار والی تھی، البتہ وہ دونوں زیادہ لوگوں سے سوشلائز نہیں کرتے تھے۔ ریبیکا کا کہنا تھا کہ لیری کو دوستوں سے ملنا جھلنا پسند نہیں تھا۔ شادی کے بعد ریبیکا کی زندگی بہت بدل گئی تھی۔ پہلے وہ انٹیریئر ڈیکوریٹر اور نرسنگ اسسٹنٹ کی نوکری کرتی تھی، گھومنے پھرنے اور پارٹی کرنے کی عادی تھی۔ جب وہ لیری کی بیوی بنی تو اس نے ایک جاب چھوڑ دی تھی اور گھریلو خاتون یعنی ہاؤس وائف کا کردار اپنایا تھا۔ لیری ایک کروڑ پتی آدمی تھا، اس کا سرجیکل ایکوپمنٹ بیچنے کا بزنس تھا۔ ریبیکا کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمام ضروریات لیری پوری کرتا تھا۔ کیونکہ ریبیکا کے لیے فٹنس کی بہت اہمیت تھی، لیری نے گھر کے پیچھے ایک چھوٹی عمارت کو ہوم جم میں تبدیل کر دیا تھا، اور تو اور گھر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بھی تھا۔ ریبیکا کے پاس سب کچھ تھا، محبت کرنے والا شوہر، ڈیزائنر کپڑے، مہنگے زیورات۔ دیکھنے والوں کو اس کی زندگی بالکل ایک سنڈریلا کہانی لگتی تھی۔ 3 فروری 2008 اتوار یعنی سنڈے کا دن تھا، اور یہ عام ریگولر دن نہیں تھا، سپر بول سنڈے تھا۔ سپر بول سنڈے فٹ بال سیزن کا آخری گیم ہوتا ہے، بے حد مشہور مقابلہ ہوتا ہے۔ لیری فینٹن بھی بہت سارے امریکیوں کی طرح ہر سال اس دن کا انتظار کرتا تھا۔ اس نے پورے دن کی پلاننگ کر رکھی تھی، ٹی وی پر سارا دن سپورٹس دیکھنے کی۔ دوپہر میں اس کا ارادہ گولف ٹورنامنٹ دیکھنے کا تھا جس میں ٹائیگر ووڈز کھیل رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا تھا کہ ایک چھوٹی جھپکی لینے کے بعد ٹھیک 6 بجے پیزا آرڈر کروں گا اور مزے سے سپر بول فٹ بال کا گیم دیکھوں گا۔ 2 بجے کے قریب ریبیکا ایکسرسائز کرنے ہوم جم چلی جاتی ہے۔ ریبیکا کی ورزش اکثر لمبے عرصے تک ہوتی تھی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک ہوم جم میں رہی کہ اچانک اسے ایک وزنی چیز گرنے کی آواز آئی۔ چونکہ اس نے ورک آؤٹ میوزک بہت اونچی آواز میں لگائی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا سنا تھا۔ بہرحال جب تقریباً 4:30 بجے ریبیکا گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسے لیری سیڑھیوں کے نیچے خون کے تیلاب میں فرش پر پڑا ہوا ملا۔ ریبیکا کا کہنا تھا کہ اس نے سوچا شاید لیری سیڑھیوں سے پھسل کر گر گیا ہے۔ ریبیکا نے لیری کی نبض فوراً چیک کی، اسے لگا کہ لیری زندہ ہے کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ریبیکا نے غور کیا کہ گھر کے مین فلور پر لیونگ روم، کچن اور آفس میں سامان بکھرا پڑا تھا، دراز کھلے ہوئے تھے، زمین پر چیزیں بے ترتیب گری ہوئی تھیں۔
پھر ریبیکا گھر کی دوسری منزل پر گئی. سارے کمروں کا بھی یہی حال تھا. ماسٹر بیڈ روم میں بھی سب کچھ الٹ پلٹ پڑا تھا. اس کے بعد ریبیکا واپس لیری کے پاس دوڑتی ہوئی آئی. اس کی نبض لینے کی دوبارہ کوشش کی. پھر فون لے کر وہ باہر بھاگی. گھر کے سامنے کھڑے ہو کر 911 ڈائل کیا. آنے والی آڈیو ریبیکا فینٹن کی اصلی آواز ہے. My husband's laying in the middle of the floor and he's not moving. I don't know if he's my wife, but her husband's ransacked. Okay, ma'am, we have that rescue is responding right now. ریبیکا روتے ہوئے 911 آپریٹر سے کہتی ہے میرا شوہر فرش پر پڑا ہے اور ہل نہیں رہا ہے. میں جانتی نہیں ہوں کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں. گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے. پلیز جلدی کریں, شاید آپ لوگ ابھی بھی اسے بچا سکتے ہیں. منٹوں میں پولیس افسران پیرامیڈکس وہاں پہنچتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. 57 سالہ لیری فینٹن مر چکا تھا. لیری کی موت سیڑھیوں سے گرنے سے نہیں ہوئی تھی. اس سے کمر, بازو اور گردن میں قریب سے 5 گولیاں ماری گئی تھیں کیونکہ گولیاں لیری کو پیچھے سے لگی تھی اور اس کی لاش گھر کے مین دروازے کے قریب تھی. ڈیٹیکٹیوز کا خیال تھا کہ لیری وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. کمروں میں بکھرا ہوا سامان دیکھ کر پولیس نے ابتدائی انویسٹیگیشن میں اندازہ لگایا کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی. اس کے علاوہ لیری کی جیپ ڈرائیو وے سے غائب تھی. مزید تفتیش کے بعد جب تمام شواہد ایویڈنس کا جائزہ لیا گیا تو کئی مشکوک اور حیران کن باتیں سامنے آئیں. 1. ڈکیتی ہوئی تھی تو ڈاکوؤں نے کیا چوری کیا؟ لیری کی پینٹ کی جیب میں اس کا والیٹ تھا. نوٹوں کی گڈی اس میں ابھی بھی موجود تھی. 2. گھر میں بہت سارے دراز بے فائدہ کھلے پڑے تھے. بک شیلف سے کتابیں گرائی گئی تھی. الماریوں سے کپڑے نکال کر پھینکے گئے تھے. بے وجہ بے ترتیبی سے سامان پھیلایا گیا تھا جیسے کسی نے ایک نقلی ڈکیتی کا سین سیٹ کرنا چاہو. 3. ریبیکا نے کہا تھا کہ اس نے لیری کی نبض 2 بار چیک کرنے کی کوشش کی تھی. یاد رکھیے ریبیکا اسسٹنٹ نرس رہ چکی تھی. وہ کیسی اناڑی تھی کہ اس سے اتنا بیسک کام کرنا نہیں آیا. 4. لیری خون خون تھا اور اگر ریبیکا نے اس کی نبض لی تھی تو اس کے ہاتھوں پر, کپڑوں پر, جوتوں پر کوئی خون کیوں نہیں تھا؟ 5. اگر ریبیکا لیری کی نبض چیک کرنے اس کے قریب گئی تھی تو اس کے جوتوں کے نشان لیری کے ارد گرد خون کے تالاب میں کیوں نظر نہیں آئے؟ 6. لیری کی لاش فرش پر گرنے کے بعد بالکل نہیں ہٹی تھی. اگر کسی کا رشتہ دار گرتا ہے تو اس کے چاہنے والے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر اس کی نبض چیک کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ یا سر جگہ سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ عموماً نبض کلائی یا گردن سے چیک کرتے ہیں. بہت سی دوسری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ڈیٹیکٹیوز کو ریبیکا کا رویہ عام فطرت کے خلاف لگا, بہت اب نارمل لگا. ایک تو یہ کہ اگر کسی کا شوہر زمین پر خون میں تر ملتا ہے تو عام عورت کیا کرتی ہے؟ جلد سے جلد ایمبولینس کو بلاتی ہے, کسی سے مدد مانگتی ہے. ریبیکا نے پورے گھر کی سیر لگائی, پھر جا کر 911 ڈائل کیا. جس چیز نے واقعی سب کو چونکا دیا اور آپ کو بھی دیکھ کر بہت حیرت ہوگی, جب پولیس افسران ریبیکا کا بیان لکھ رہے تھے, ریبیکا مسکرا کر, ہنس کر, فلرٹ کر کے جواب دے رہی تھی. اس کے لاپرواہ انداز کو اتفاق سے کسی میڈیا کے آدمی نے ریکارڈ کر لیا. ریبیکا کو دیکھ کر کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اس نے چند لمحے پہلے اپنے شوہر کی پرتشدد موت کا سامنا کیا تھا, کہ وہ ایک بیوہ تھی. گھر کے اندر کرائم سین سیکیور کرنے کے بعد جب ڈیٹیکٹیوز ریبیکا کی ہنڈائی سونارا گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں, وہ ایک اہم سراغ دریافت کرتے ہیں. پیسنجر سیٹ کے نیچے ایک تھیلی تھی. تھیلی میں کیا تھا؟ لیری فینٹن کی گھڑی, اس کا سونے کا کڑا, لیری کی جیپ کی چابی اور سب سے اہم 2 چیزیں, لیری کی پستول جو وہ اپنے کمرے میں دراز میں محفوظ رکھتا تھا اور ساتھ میں دراز کی چابی. پستول میں 5 خرچ شدہ گولیاں تھیں, یعنی اسپینٹ بلٹ کیسنگز. لیری اور ریبیکا کے بیڈ روم میں گولیوں کے ڈبے سے 5 گولیاں غائب تھیں. پستول پر کسی کے فنگر پرنٹس نہیں ملے.
ریبیکا کا مکمل معائنہ کیا گیا اور گن شاٹ ریزیڈیو ٹیسٹ کیا گیا. جب کسی گن، پسٹول، رائفل وغیرہ سے گولی نکلتی ہے تو ساتھ میں گن پاؤڈر کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں. جس نے بھی ہتھیار پکڑا ہوتا ہے یا ہتھیار کے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے ہاتھوں پر یا کپڑوں پر اکثر گن شاٹ ریزیڈیو پایا جاتا ہے. ٹیسٹ کا رزلٹ نیگیٹو نکلا. پولیس کو شک تھا کہ شاید ریبیکا نے اپنے کپڑے بدلے ہوں گے، ہاتھ اور منہ دھویا ہوگا یا ہاتھ میں دستانے پہنے ہوں گے. شک کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس وقت انویسٹیگیٹرز کے پاس ایسی کوئی فورینزک ایویڈنس نہیں تھی جس کی بنیاد پر وہ ریبیکا کو گرفتار کر سکتے تھے. کوئی ڈی این اے نہیں ملا، فنگر پرنٹس نہیں ملے. لیری فینٹن کے قتل کے 2 دن بعد پولیس کو اس کی جیپ چیروکی ملتی ہے. جیپ اس کے گھر سے صرف 1 بلاک کے فاصلے پر کھڑی تھی. گاڑی کی ڈگی میں لیری کا لیپ ٹاپ، اس کا آئی پاڈ، ایک سکوں سے بھرا شیشے کا جگ اور چند زیورات پڑے تھے. فرض کریے لیری کا قتل کسی ڈاکو کا کام تھا تو ڈاکو یہ سب چیزیں لے کر فرار کیوں نہیں ہوا؟ اس ڈاکو نے 10-15 ہزار ڈالرز کی گاڑی بھی چھوڑ دی. سب سے اہم بات یہ تھی کہ ڈاکو اتنا بے وقوف تھا کہ اس نے ڈاکے چوری کے لیے سپر بول سنڈے کا دن چنا تھا. تصور کیجئے انڈیا پاکستان کا ورلڈ کپ میچ ہے، سپر بول بھی اسی جنون سے دیکھا جاتا ہے. چھٹی کا دن، سڑکیں خالی پڑی ہوتی ہیں، لوگ گھر میں جمع ہو کر ٹی وی پر گیم دیکھنے کی تیاری کرتے ہیں. گھر خالی نہیں ہوتے ہیں. لیری فینٹن کے گھر کے ڈرائیو وے پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں. کسی بدھو کو بھی پتا ہوگا کہ یہ ڈکیتی کے لیے اچھا دن نہیں تھا. اس کے علاوہ لیری کا قتل اس کی پسٹول سے ہی ہوا تھا. ڈاکو خالی ہاتھ گھر میں گھسا، اپنا کوئی ہتھیار نہیں لایا تھا. اس نے دوسری منزل کے بیڈ روم میں چابی والے دراز میں پسٹول خود سے ڈھونڈ لی اور پھر ڈاکو نے لیری کو قتل کر کے اس کی جیپ 5 منٹ دور چھوڑی. واپس لیری کے گھر آ کر ریبیکا کی گاڑی میں جیپ کی چابی اور پسٹول چھپا دی. واہ کیا مذاق ہے. لاجک یہ کہتی ہے کہ ڈکیتی صرف ایک ناٹک تھا. تو لیری کو قتل کس نے کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا؟ کیا اس کا کوئی دشمن تھا؟ پولیس افسران ریبیکا سے یہی سوال کرتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ لیری کو ہر کوئی پسند کرتا تھا، اس کا کوئی برا نہیں چاہتا تھا. ریبیکا فینٹن کو 3 مختلف موقعوں پر لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ دیا گیا. تینوں بار اس نے بغیر کسی ہچکی سے ٹیسٹ پاس کر لیا. تفتیش کے دوران پولیس نے لیری اور ریبیکا کی ازواجی زندگی کا جائزہ لیا. بظاہر ان کی شادی خوشحال اور کامیاب تھی، لیکن کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ ان کا رشتہ کوئی اتنا بھی پرفیکٹ نہیں تھا. ریبیکا کی چند سہیلیوں نے کہا کہ ریبیکا کی شکایت تھی کہ وہ اس رشتے سے بور ہو چکی تھی. حال میں اس نے ایک ڈیوڈ نامی آدمی سے دوستی کر لی تھی. ڈیوڈ ایک پاس کے ریسٹورانٹ میں شیف تھا اور خوب ہینڈسم تھا. ریبیکا اور ڈیوڈ اکثر قریب کے ہوٹل میں چھپ کر ملتے تھے. جب ڈیٹیکٹیوز نے ریبیکا سے ڈیوڈ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ہم صرف اچھے دوست ہیں، ہمارا کوئی افیئر نہیں چل رہا تھا. پولیس نے یہ بھی دریافت کیا کہ ریبیکا پہلے کال گرل یعنی طوائف رہ چکی تھی. ریبیکا نے ڈیٹیکٹیو سے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیری میرے ماضی کے بارے میں جانتا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انویسٹیگیٹرز کا ماننا تھا کہ ریبیکا نے لیری کو اس کے پیسوں کے لیے قتل کیا تھا. اصل میں جب لیری اور ریبیکا کی شادی ہوئی تھی تو لیری نے ریبیکا کو پری نپشل اگریمنٹ سائن کروایا تھا. پری نپشل اگریمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے جو دلہا دلہن شادی سے پہلے سائن کرتے ہیں. اگر ڈیورس ہو جائے تو کس کو کیا ملے گا، پیسہ، گھر، بچے، کتا، بلی، سب کے بٹوارے کی تفصیلات لکھی ہوتی ہیں. لیری اور ریبیکا کے بیچ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ لیری کا پیسہ اور اس کی ساری ملکیت صرف اس کی رہے گی اگر ان کی ڈیورس ہو گئی. ڈیٹیکٹیوز کی سوچ تھی کہ ریبیکا کیونکہ اب ڈیوڈ میں دلچسپی لے رہی تھی اور ڈیورس لینے پر اس سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی تھی تو اس نے لیری کو قتل کر دیا. اس کی بیوہ ہونے کے ناطے ریبیکا کو لائف انشورنس پالیسی سے
$1 मिलियन मिलने वाले थे। लैरी की जायदाद भी, प्रॉपर्टीज, उसका कारोबार, उसकी गाड़ियां, सब कुछ रेबेका का होने वाला था। इन तमाम तफसीलात ने रेबेका की तरफ इशारा किया, लेकिन कानून की नज़र में ये कोई पक्का सबूत नहीं था। डिटेक्टिव्स जानते थे कि उन्हें रेबेका के खिलाफ एक मजबूत मुकदमा खड़ा करने के लिए मज़ीद एविडेंस की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि कम अज़ कम उन्हें एतराफ़ जुर्म या गवाह का बयान मिल जाए। इसके इंतज़ार में लैरी फेंटन का कत्ल एक कोल्ड केस बन गया। 13 जून 2013 लैरी फेंटन के घर को आग लग जाती है। रेबेका घर के सामने खड़े होकर मीडिया से बातचीत करती है। वो रोते हुए कहती है, ये सिर्फ एक घर था, लेकिन इसमें हमारी खुशगवार यादें बसती थीं। लैरी के कत्ल को 5 साल गुजर चुके हैं। हो सकता है कि इस हादसे के बाद इस केस में कुछ चिंगारी लग जाए ताकि असल मुजरिम पकड़ा जाए। इस बात में कुछ तो सच्चाई थी, क्योंकि घर पर आग लगने के बाद आर्सन इन्वेस्टिगेटर्स को घर के अंदर फायर एक्सेलरेंट केमिकल्स मिले। डिटेक्टिव्स को अंदेशा था कि आग का लगना इत्तेफाक नहीं था। रेबेका ने घर पर आग खुद लगवाई थी ताकि उसे होम इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। क्लियर वाटर पुलिस डिपार्टमेंट लैरी फेंटन के मर्डर केस को दोबारा से खोल देते हैं और डिटेक्टिव माइक हेस्टी को नई इन्वेस्टिगेशन टीम सुपुर्द करते हैं। कुछ महीनों बाद अल्फ्रेड नोलन नामी एक शख्स पुलिस से राब्ता करता है। अल्फ्रेड नोलन रेबेका का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो डिटेक्टिव्स को बताता है कि एक दिन जब उन दोनों की बड़ी जोर की लड़ाई हो रही थी, रेबेका ने किचन की चाकू उसकी गर्दन पर रख कर कहा, I'll kill you like I killed Larry. मैं तुम्हें मार दूंगी जैसे मैंने लैरी को मारा है। रेबेका को पूछगछ के लिए थाने बुलाया गया। उसने साफ इनकार किया, कहा मैंने ये अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं। अल्फ्रेड बस मुझे फंसाना चाहता है, मुझसे बदला लेना चाहता है। 21 मार्च 2014 रेबेका फेंटन को गिरफ्तार किया जाता है। नवंबर 2015 मुकदमा शुरू हुआ और चंद दिन बाद जरी ने रेबेका को फर्स्ट डिग्री के कत्ल का मुजरिम पाया और उसे पैरोल के इम्कान के बगैर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। रेबेका फेंटन अपनी बाकी ज़िंदगी फ्लोरिडा के लोवेल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में गुजारेगी। वो अभी भी अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को झुटलाती है। कुछ साल पहले उसने ब्रिटिश सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया है। रेबेका का कहना है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, डिवोर्स का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मेरा डीएनए, मेरे फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल पर नहीं थे। मेरे खिलाफ कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिला। अगर उस दिन मैं मुस्कुरा रही थी, वो सब स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये थी लैरी फेंटन की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना